والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى إن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيت مدر ولا وبم حتى أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وبذل ذليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ساری دنیا کے پیدا کرنے والے ہیں، اور درود اور سلام نازل ہو محسن انسانیت کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت سے کوئی دین کی باتیں ہمیں اور آپ کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 2-3 جمعہ سے ملک کے موجودہ حالات اور شریعت مطہرہ پر مداخلت ہماری اور پوری انسانیت کی ذمہ داری، اس موضوع پہ 2-3 جمعہ بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز مسلسل اسی موضوع پہ بات ہوتی رہے گی۔ جو اصل مسئلہ موجودہ حالات میں چھیڑا گیا ہے وہ مسئلہ ہے نسواں کا مسئلہ ہے، عورتوں کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حیات سے رہے تو باتیں ہوں گی۔ آج جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے وہ اس مہینے کے اعتبار سے پڑھی ہے۔ انگریزی جسے عیسوی مہینہ کہتے ہیں وہ بھی 12 مہینے کا ہوتا ہے، لیکن وہ 12 مہینے 365 دن کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک کیلنڈر، اسلامی تاریخ بھی ہے، اس کے بھی 12 مہینے ہیں، لیکن وہ 355 دن کا ہوتا ہے۔ آپ کو عیسوی تاریخ الحمدللہ یاد ہی ہوگی، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا چلن زیادہ ہے۔ جنوری سے لے کر دسمبر تک ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، خود سیکھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن اسلامی مہینہ
یہ اگر یاد بھی ہوتا ہے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ ڈھول اور تانسے اور باجے کے ساتھ یاد ہوتا ہے کہ محرم آ گیا، محرم آ گیا، امام حسین کی شہادت آ گئی۔ بے شک وہی ہے، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہی ہے۔ حالانکہ ہماری تمام عبادات اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہوتی ہے۔ آپ نے رمضان کے روزے رکھے، کون سی تاریخ سے رکھا؟ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے نہ رکھا، وہ چاند نکلا رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی۔ عید آپ نے کیسے کیا؟ 2 رکعت عید الفطر کی نماز خوشی میں شکرانے میں ادا کرنی ہے، تو اسلامی کیلنڈر چاند نکلے گا تب۔ جاہل سے جاہل ہی چھوڑ دو، اگر شرابی کبابی ہے وہ بھی کہہ دو کہ کل عید ہوگی، کہنا ایسے کیسے ہو جائے گا؟ جب تک چاند نہیں نکلے گا عید نہیں ہو سکتی، ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا۔ حج کرنی ہے، حج کے جو 5 رکن ہیں اس کا بھی تعلق اسلامی تاریخ سے، اسلامی کیلنڈر سے، فلاں سے فلاں دن کرنا ہے۔ قربانی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے، وہ بھی اسلامی کیلنڈر۔ گویا کہ جتنی عبادات ہیں اس کا تعلق اسلامی تاریخ سے ہے، لیکن ہمارا تعلق اسلامی تاریخ سے نہیں، ہمارا ہم سب کا۔ اب کسی بچے کو کھڑا کرو، چھوڑو بچے کو، بڑے کو بھی، میں آپ کو نہیں کر رہا کھڑا، اس سے پوچھو بیٹا جنوری کی نہ ہو تو منٹوں نے لگے گا، دسمبر تک پہنچا دے گا۔ اگر اسے کہو بیٹا پہلا مہینہ کہیں کیا ہے تو محرم سے شروع کرے گا، ہم نہیں سمجھ رہے سفر تک بھی جا سکے گا، اس کی بھی سفر ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اپنی تاریخ کو یاد رکھو۔ جس قوم نے اپنی تاریخ کو، اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کو بھلا دیا ہے، وہ قوم کبھی برباد آباد نہیں ہو سکتی، وہ قوم ہلاک و برباد ہو۔ اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، اس کے سینے سے اس کی تہذیب، اس کی ثقافت چھین لی جائے، تاکہ وہ زندہ ہو پر مردہ لاش کی طرح ہو۔ پوری دنیا یہی چاہتی ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ ہمارا پہلا مہینہ محرم الحرام کہلاتا ہے، دوسرا مہینہ صفر ہے، تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، چوتھا ربیع الاخر ہے، پھر جمادی الاول ہے، پھر جمادی الاخر ہے، پھر رجب ہے، پھر شعبان ہے، پھر شوال رمضان ہے، پھر شوال ہے، ذی القعدہ ہے اور ذی الحجہ ہے۔ یہ 12 مہینے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ لوگ بھی یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ پہلے تو مکتب میں یاد کیا جاتا تھا، اب تو مکتب نہیں ہے، بچہ چھوٹا سا ہوا نہیں، کانوینٹ ABCD کیٹ منی بلی، پہلے بلی چوہا سکھانا شروع ہو گیا۔ سکھاؤ، اچھی بات ہے، ہم منع نہیں کرتے، سکھاؤ، سکھانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے جب بچہ پیدا ہو جائے پہلی آواز ایک اچھے شریف نہایت بزرگ نیک جینت انسان کی آواز سے ایک کان میں اذان دی جائے، دوسری کان میں تکبیر کہی جائے، تاکہ اس کی آواز کان میں پہلے پڑے کہ اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ آج مکتب کا نظام ختم ہو رہا ہے، ہماری بچیاں پیار کے جال میں، ہمارے بچے پیار کے جال میں پھنس رہے ہیں، بچے بچیاں دونوں، اور کسی بھی سائیڈ سے جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ لڑکا اگر گئے لڑکی سے کر لے تو اچھا ہے، خوشی ہے، نہیں، غلط، دونوں سائیڈ سے غلط ہے۔
کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، شادی کا کانسیپٹ ہے۔ آپ پیغام بھیج دیجئے، شادی کر لیجئے، نکاح کر لیجئے۔ اور نکاح کو اسلام نے اسی لیے آسان کیا ہے، 2 گواہ کو موجود رکھو، ایجاب اور قبول کر لو، دین مہر اپنی استطاعت کے مطابق رکھ لو، طاقت ہے ولیمہ کرو، نہیں ہے تو چھوڑو، بس اور جھول پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر وہ الگ موضوع ہے۔ اس 12 مہینے میں 4 مہینے کو اللہ نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں اس زمانے میں بھی کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا، لڑائی نہیں کر سکتا، قتل و غارت نہیں کر سکتا، چاہے کتنوں ہی جنگ کا محاذ قائم ہو جائے۔ ان میں سے تھا کون؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور تیسرا رجب، اور یہ چوتھا محرم۔ یاد رکھیے گا، 4 مہینے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، جو رمضان سے 2 مہینہ پہلے آتا ہے، رجب۔ اور اس رجب میں بھی 27 رجب کو کیا کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں؟ 27 رجب کو بھی شاید کشتی بہایا جاتا ہے پانی میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا، اللہ ہم سب کی حفاظت۔ تو 4 مہینے قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب 12 مہینے ہیں۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس نے یہ زمین یا آسمان پیدا کیا ہے اس کے یہاں سب یہ 12 مہینے ہیں، لیکن اس 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ اچھا، ہجری تاریخ آئی کہیں سے؟ آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ جو ہجری تاریخ کہتے ہیں کہاں سے ہے؟ اس زمانے میں سارے صحابہ نبی علیہ السلام و تسلیم کے پردہ فرما جانے کے بعد بیٹھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ عیسوی چلتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، تو ہمارا بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے، ہماری بھی کوئی ایسی تاریخ ہونی چاہیے۔ تو کسی نے کہا مشورے میں کہ آپ کی جب ولادت بسعادت ہوئی ہے وہ تو انقلاب برپا کر دیا، توحید اور کفر میں فرق کرنے کے لیے آئے تھے، وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے آئے تھے، وہ دن رکھ دیا جائے۔ کہا نہ، کہا دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، اس دن سے تاریخ رکھی جائے۔ کہا نہ، کہا 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، فاران کی چوٹی پر چڑھ کر آپ نے دعوت اسلام پیش کی ہے، دعوت شہادت اللہ پیش کیا ہے، اس دن کو مان لیا جائے۔ کہا نہ، تینوں ختم ہو گئے مشورے۔ چوتھا مشورہ آیا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ کر اس ظالم جابر لوگوں سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ کہا یہ جو ہجرت کیا ہے اس کی تاریخ کو مان لی جائے۔ حالانکہ آپ کی ہجرت کب ہوئی ہے؟ ربیع الاول میں ہوئی ہے، لیکن محرم پہلی تاریخ کیوں پڑی؟ ہونی چاہیے پہلا مہینہ ربیع الاول کا، اس لیے کہ ہجرت جو آپ نے کی ہے وہ ربیع الاول میں کی ہے، محرم میں نہیں کی۔ تو محدثین نے لکھا کہ آپ نے ارادہ محرم میں فرمایا تھا ہجرت کرنے کا، اس لیے اسی کو لے لیا گیا۔ وہاں سے شروع ہوا ہجری مہینہ، محرم، صفر اور ہجرت شروع ہوا۔ آج کتنا ہجری چل رہا ہے بھائی؟ 23 جان رہے ہو نا، 1923 چل رہا ہے، ویسے تو اس کا بھی چل رہا ہے۔ بولیے، کوئی تو بول دیجیے، اللہ کا بندہ امتحان نہیں لے رہے ہیں، ایسا نہیں سمجھیے گا۔ 44 گزرا 1400، اب 1445 شروع ہوا ہے۔ یکم محرم 1445، یعنی اللہ کے نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اس دن سے آج تک کتنا دن ہوا؟ 1445 سال ہونے جا رہا ہے۔ 1445، اس لیے کہتے ہیں 1500 سال کے قریب قریب میرے نبی کے آئے ہوئے دنیا میں ہوا۔ یاد رکھیے یہ سب تاریخ، یہی وجہ ہے اسلام کی، مسلمانوں کی ایک ایک تاریخ محفوظ ہے، ایک ایک زبر و زیر محفوظ ہے۔
مٹا دیں نہیں مٹا سکتی. ابھی ایک سروے آپ نے دیکھا ہوگا ایزب کا، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا کہ اگر خانہ کعبہ کا طواف اور نماز اگر اس دھرتی پر رک جائے تو دھرتی ختم ہو جائے گی. آپ کی نماز، آپ کی عبادت، آپ کو اللہ کی راضی اور خوش کرنے کی وجہ سے پوری کائنات کی بقا ہے. آپ تو بہت بڑی ذمہ داری آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو آپ غیروں پر بھی ظلم کر رہے ہو. پہاڑوں پر، شجروں پر، حجروں پر، نہروں پر، جانوروں پر آپ ظلم کر رہے ہو. اس لیے کہ آپ کی وجہ سے یہ پوری کائنات کی بقا ہے. اس لیے آپ حضرات کو اور ہمیں بھی اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کو نمازوں سے آباد کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ میرے بھائی ہندوستان کی عمر تو دیکھ ہی رہے ہو، 60 سال 70 سال جاتے جاتے آنکھ چھپک جاتا ہے. آنکھ بند ڈبہ گائے کچھ نہیں. زیادہ زیادہ بریانی پلاؤ کی قرآن خوانی ہو جائے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. وہ بھی 7-6 مہینے کے بعد کون سا قبر کہاں پر مٹی دے کر آئے تھے وہ بھی پتہ نہیں ہے. کوئی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا میں پردادا کی قبر جانتا ہوں. نہیں بتا سکتا، کچھ پتہ نہیں. تو محرم کی تاریخ پہلی تاریخ کہلاتی ہے، اور یہ فضیلت کا جو مہینہ ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے. ہاں یہ ایک عظیم قربانی اور عظیم شہادت ہے. کربلا کا میدان، لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں چند کا جمع ہونا. دنیا یہ کہتی ہے کہ اتنی بڑی فوج سے مٹھی بھر کا آزمانے کی کیا ضرورت. میں کہتا ہوں نہیں، دنیا کو میسج دیا ہے طاقت کے گھمنڈ میں کوئی ہو تو اس سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی طاقت و قدرت پر، اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کے ساتھ استقامت اختیار کرو، وہی کامیابی اور کامرانی ہے. دنیا کو دیا کہ نانا جان کی شریعت میں کوئی مداخلت کرے گا میں برداشت نہیں کروں گا. جھگڑا کس چیز کا تھا؟ کہا کہ خلافت جو ہے وراثت نہیں ہے، خلافت وراثت نہیں ہوگی بلکہ خلافت چنے جائیں گے. کیسے لوگ کسرا میں کیا ہے، ابھی سعودی عربیہ میں کیا ہے، ان کی بادشاہت وراثت ہے. جو گھر کا بڑا ہوگا اس کے سپرد، جو گھر کا بڑا ہوگا اس کے سپرد. تو خلافت اس کی وراثت ہے. اسی کی لڑائی تھی. خلافت وراثت نہیں چلے گی بلکہ امت اور عوام چن لے جس کو، جس کی شرافت پر، جس کے تقوی پر، جس کی پرہیزگاری پر آمنا صدق کرنا کہہ لے، وہ خلیفۃ المومنین ہوں گے. اسی کی لڑائی تھی. حق کی آواز کو انہوں نے بلند کیا اور اچھا کیا. اچھا اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا. رمضان کا روزہ کب فرض ہوا تھا معلوم ہے؟ 2 ہجری میں، یاد رکھیے گا. جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو لوگ یہی 10ویں محرم جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اس زمانے سب لوگ رکھتے تھے. حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ اس دن روزہ رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہودی سے کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ میں خوشی میں رکھتا ہوں. کہا کون سی خوشی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور اس کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات دیا اور دریا پار کرایا اور فرعون کو وہاں غرق کیا. واقعہ تو آپ لوگ سنے ہوں گے تقریر میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ چند ساتھی مال سے دوسری طرف جانے لگے، کوچ کرنے لگے، ہجرت کرنے لگے، تو تعاقب میں پیچھے بڑی فوج لے کر فرعون آیا بڑی طاقت و قوت کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ وَإِنَّا لَمُدْرِكُونَ. کیا فرمایا؟ وَإِنَّا لَمُدْرِكُونَ. یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو ہم بچ نہیں سکتے، میری طاقت نہیں ہے کہ بچ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کَلَّا إِنَّ رَبِّي
माई असयहदीन, खबरदार मेरे साथ मेरा रब है और वो पार करने वाला है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा वही आसा, कहाँ है तेरी लाठी? कहा समुंदर पर मार दो। समुंदर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा। कुरान ने उसको जिक्र किया है कि 12 रास्ते फटे और पानी वहीं का वहीं का तौदिल अजीम का लफ्ज कुरान ने जिक्र किया है कि पानी पहाड़ नुमा खड़ा हो गया और 12 रास्ते खुल गए। मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम और उसकी मानने वाले लोग उसकी कौम के पार हो गए। अब मौका गनीमत समझा फिरौन और उसकी लश्कर ने, देखा कि पूरा खड़ा है, रास्ता सूखा हुआ है, पार हम भी हो जाए पकड़ने के लिए। जैसे ही बीच में गए अल्लाह ने दरिया को मिला दिया। ये वाकया का बताया का इस खुशी में हम रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना ताल्लुक मूसा से आपका है उससे ज्यादा ताल्लुक मेरा है। इस दिन सारे सहाबा से कहा कि यौम आशूरा का रोजा रखें। उसके बाद यौम आशूरा का रोजा फर्ज हो गया। जब तक के रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए थे, यौम आशूरा का रोजा फर्ज था कि हर कोई को रखना जरूरी था। लेकिन जब रमजान का रोजा 30 दिन का फर्ज हुआ, यौम आशूरा की फर्जियत खत्म हो गई। लेकिन मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस रोजा को रखेगा उसके फजाइल बयान किए गए, अल्लाह ताला उसके 1 साल के गुनाह को माफ फरमाता है। फरमाया कि रोजा रखो। हाँ, रोजा रखने में सवाब है और न रखने में गुनाह नहीं है। अगर कोई नहीं रख सकता तो कोई बात नहीं, अगर कोई रख सकता है तो उसको सवाब है। हाँ, अल्लाह के नबी ने थोड़ी सी तरमीम की है। वो तरमीम क्या है? फरमाया कि एक रोजा रखो, अच्छा ये है कि एक दिन उसमें और मिला दो। 2 दिन का रोजा रखो, या तो 9 को मिला दो, 9-10 रखो, या 11 को मिला दो, 10-11 को रखो। साहबा ने पूछा क्यों ऐसा करें? कहा कि उस यहूदी की मुखालिफत में करेंगे। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, जो कौम जिस कौम की मुशाबहत करता है वो कौम उसी में का शरीक होता है। चोर के साथ जाइएगा तो आपको चोर कहेगा ही, गुंडा लुच्चा लफंगा के मजमे में रहिएगा तो कहेगा ही, नहीं कहेगा? तो फरमाया कि एक दिन रोजा को बढ़ा दो। अब इस दिन क्या है? एक अजीम बाप के, एक अजीम नबी के नवासे की शहादत जरूर हुई है, लेकिन उस शहादत में भी पैगाम है पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए। कहा अयन कुसुद्दीन आवाना है। इमाम हुसैन के क्या अल्फाज थे? अयन कुसुद्दीन आवाना है कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीन में कमी हो जाए, कोताही हो जाए और उसका नवासा इसको देखता रहे, ये कभी नहीं हो सकता। वल्लाह लयक़्तुलन्नका या अबा, अगर हम शहीद हो जाए, मिट्टी में मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। यही वजह है अपने तमाम रफ़क़ा के साथ बच्चे भी शहीद हुए और शहादत नोश फरमाया, लेकिन 100 जख्म खाकर भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने पूरी उम्मत को एक पैगाम दिया, जो पैगाम प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्द के वक्त में दिया था। जब अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे, चादर मुबारक को हटाकर देखा था कि मेरे सहाबा सजदे में हैं, तो ये फरमाया था, ए लोगों नमाज को ना छोड़ना, ए लोगों नमाज को कायम करना। अगर नमाज को आबाद रखोगे, तुम्हारी मसाजिद, तुम्हारे मदारिस, तुम्हारी मकातिब, तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारी समाज, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारे हुकूक सब महफूज रहेंगे। अगर नमाज को छोड़ दिया सब खत्म हो जाएंगे। इमाम हुसैन ने वही याद ताज़ा दिलाई, सजदे में गिर गए, नमाज अदा की, कहा रुक जाओ, मुझे गला तन से जुदा कर देना, लेकिन वक्त हो चुका है नमाज का, गालिबन असर का वक्त था, का पहले नमाज अदा करने दी जाए, तब मेरी तन से सर को अलग करना, उससे पहले अलग ना करना। लेकिन आज देखिए यार लोग, और इससे पहले देखिए कितना दर्दनाक है। हजरत उमर, मुख्तसर बता रहा हूं, हजरत उमर नमाज पढ़ा रहे हैं,
ایک مجوسی کسی طرح آتا ہے تلوار چھپائے ہوئے، آپ وار کرتا ہے. کب وار کرتا ہے؟ 27 ذی الحجہ کے دن. کب؟ 27 ذی الحجہ کے دن آپ پر وار کرتا ہے. آپ گر جاتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوتے ہیں، نماز پوری کرتے ہیں اور اٹھا کر لیتے ہیں. بے ہوشی کے عالم میں رہتے ہیں. 3 دن تک رہے. اس ایک دن ہوش آیا، پوچھا کہ کس نے حملہ کیا تھا؟ کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ کہا نہیں، مجوسی تھا. کہا اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، میں نے قسم کھائی تھی اللہ سے دعا کرا، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم مجھے شہادت عطا فرما دیجیے. میری تمنائیں پوری ہوئی. اور کس دن دنیا سے رخصت ہوئے؟ یہ پہلی محرم کے دن. کس دن؟ پہلی محرم کے دن. جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کو قائم کیا تھا، جس نے کھلے طور پر اللہ کے کلام، اللہ کے اعلان کلمت اللہ کو عام کیا تھا، خانہ کعبہ میں نماز پڑھی تھی اور نبی کی دعاؤں سے اسلام لائے تھے اور رشتہ بھی مضبوط تھا پہلی محرم کو. اور امام حسین ادھر ہیں، ادھر عمر فاروق ہیں، ان کا بھی مقام امیر المومنین ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں. اب بتائیے کہ اگر امام حسین پر آپ ماتم کرو اور عمر فاروق پر ماتم نہ کرو تو یہ صحیح ہے؟ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے ظلم؟ آپ کے داماد ذوالنورین عثمان غنی ہیں، 40 دن تک پانی نہیں ملا. امام حسین کو تو 10 دن پانی نہیں ملا، اور 40 دن پانی نہیں ملا. اور یہی نہیں، 3 دن تک ان کی لاشیں حجرے میں رہی ہیں. اجازت نہیں تھی کہ دفن کر دی جائے. تب حجرے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ سے نکلی ہیں اور کہا کہ جنازہ یار کا ہے، نکالی جائے. اور جنازے نکالے کب؟ رات کے اندھیروں میں. عثمان غنی، کس عثمان غنی؟ جو حاجی گئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے ان کے باغات اور ان کے پانی کے وہ کنویں جنہوں نے خرید کر لوگوں کے لیے عام کیا تھا. مکہ سے شام تک جس کے کھچر پہ لگے ہوئے سامان ان لوگوں کے لیے ہوا کرتے تھے، آج وہ بھوکا پیاسا 40 دن تک. اور غضب تو یہ ہے کہ دفنانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. رات کے اندھیرے میں دنیا پھول برساتی ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اوپر چھت سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. پڑھو تو تاریخ، دیکھو تو صحابہ کے واقعات تو دیکھو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کون سا غم منائیں گے؟ 365 دن میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں نبی کی شہادت نہ ہو، جس میں صحابہ کرام کی شہادت نہ ہو، جس میں اولیاء کرام کی شہادت نہ ہو، جس میں بزرگان دین کی شہادت نہ ہو. کون سی تاریخ کو غم کی اور کون سی تاریخ کو ہم خوشی کی منائیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اعتدال کا راستہ، بیچ کا راستہ اختیار کیجئے. ہاں، جو پیغام ہمیں دیا ہے جینے کے لیے دنیا میں، اس پیغام کو ہمیں اور آپ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ پیغام ہے کہ جس حالت میں رہو، جہاں رہو، اپنے اللہ وحدہ لا شریک لہ سے جڑے رہو. اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور نورانی طریقے پر چلتے رہو اور نماز کو قائم کرو اور حلال و حرام سے بچتے رہو. بس اسی چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے ہدایت عمل کی توفیق عطا فرمائے.